ہے آپ لوگوں نے، اور جو ہے دماغی طور پہ اس پازیٹیوٹی سے فائدہ اٹھائیے. تو یہ اس وقت جو ہے نا آپ پہ اللہ کی مہربانی اور دوسری طرف سے ابلیس کی کوشش بھی اتنی ہی سپیڈ میں تیز ہو جائے گی کہ وہ اللہ کے بندے کو کیسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا. تو لیوز یہ ٹاسک ہے جو آپ کے لیے یہاں پہ جاری ہو گیا. آتے ہیں جی اگلا ستارہ ہمارے زون بی کا ورگو یعنی کہ برج سنبلا. اردو میں جن کے نام پے سے اور انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہوں، اور اگر ماں باپ نے کہیں ڈیٹ آف برتھ نہیں لکھا تو یہ جو ستارہ ہے زون بی کا دوسرا، جس کا نام ہے ورگو اور اردو میں اسے کہتے ہیں سنبلا، اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے یہ بالکل اللہ کے حکم سے میرے ورگوز کو سپورٹ بھی کرے گی، میرے ورگوز کی مدد بھی کرے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جو اس ہفتے کے ستارے ہیں. 22 جون سے ہم اسے شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے جا کے 1 جولائی پہ. حالانکہ کیلنڈر تو 29 جون پہ ختم ہو رہا ہے. اچھا جی 22 جون سے لے کے 27 جون تک تو ستارہ پازیٹیولی ورگوز مدد کر رہا ہے. اس وقت میں جو ہمارے ورگوز اسٹوڈنٹس ہیں، 6 جون سے ایک ستارہ یہاں پہ انٹر ہوا جو کہ اس ہاؤس سے کے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہاں پہ جو ایک بمپی سچویشن تھی، کبھی اپ اور کبھی ڈاؤن والی سچویشن تھی، میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت ایک ستارہ وہاں پہ پازیٹیولی ان چیزوں کو جو ہے بہتر کر رہا ہے. تو اس وقت جو ستارے کی پوزیشن ہے، جو لوگ جو اسٹوڈنٹس نے کوئی خاص کام اپنے کور کرنے ہیں تو ستارے کی سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ورگوز وہ لوگ جو چاہتے ہیں اپنے لیگل میٹرز کو ریزولو کرنا، ان کی پوزیشن یہاں پہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو ستارہ جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ ویزے کا حصول چاہتے ہیں، تو بھی یہاں پہ اسے ستارے کی موجودگی جو ہے 6 جون سے جو ہے آپ کو مدد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جی یہاں پہ ماشاءاللہ ایک گلیکسی ہے جو ستاروں کی آپ کو خوشی دے کے جا سکتی ہے، کچھ دنیاوی ڈیزائر پوری کر سکتی ہے. 27 جون تک بھی ستارہ، بلکہ 1 جولائی تک بھی پازیٹیوٹی ہے ستارے کی. یہاں پہ کچھ ستارے آئے 9 جون، پھر 10 جون اینڈ دین 22 جون. اب یہاں پہ ورگو یہ مالا مال کر سکتا ہے، کوئی دنیاوی مہربانی بھی ہو سکتی ہے، اپنے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی دنیاوی خوشی بھی آپ کو خوش کر کے جا سکتی ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ کوئی رومانس ایریا میں کوئی مزیدار کلک ہو سکتا ہے، یا آپ کے جو دوست جنہیں ہم دنیا میں ایک نعمت کہتے ہیں، دوستی والا ایریا بھی جو ہے یہاں پہ آپ کے لیے سپورٹیو ہو سکتا ہے. 29 جون سلائٹلی سلو ہی نظر آتے ہیں، بٹ 30 جون اینڈ 1 جولائی پھر ایک دبنگ قسم کے ویک کی وہاں سے بسم اللہ ہو جاتی ہے. آلریڈی ایک ستارہ جو کہ آپ کے معاملات جہاں کمزور تھے، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے کاروباری جو ریلیشنز تھے، 18 جون کو یہ ستارہ یہاں قدم رکھتا ہے. ہوپ فلی اس نے آپ کی انرجی کو چارج کیا ہو. کبھی کبھی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کی بیٹری بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے 18 جون کو اس نے قدم رکھا ہے تو اب تک اس نے کوئی تڑکا لگایا ہو پیار محبت کی وارمتھ کا، رشتوں کو نئے سرے سے ریوائیو کرنا کیجیے گا. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے جو ہفتہ ایکٹیویٹی سے بھرا ہوا ہے، بہت زیادہ ایکٹیویٹی دکھائی دیتی ہے. 22 سے 29 جون کا جو یہ ہفتہ ہے، یہ
اس میں جو ایک تو آپ کا رولر آپ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا، پھر آپ کے اپنے گھر میں مارس ٹرانزٹ کر گیا ہے، پہلے وہاں پر کیتو بیٹھا ہوا ہے، سو کیتو اور مارس اکٹھے آپ کے گھر میں ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے رولر آپ کے 12ویں گھر میں. سو انڈر کنٹرولڈ ہیں ایکٹیویٹیز، لیکن ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہے. اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا اپنی ذات پر فوکس کیجیے، اپنے دماغ پر فوکس کیجیے، چیزوں کو اپنے آؤٹ آف ہینڈ مت ہونے دیجیے. سم ٹائمز جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکسٹریمز پر سوچ رہا ہے، انتہائی غصہ، انتہائی محبت، انتہائی جھگڑا، انتہائی نفرت، کوئی چیز نارمل نہیں سوچ رہا ہے آپ. سو اپنے چیزوں کو اس ہفتے کوشش کریں کہ میانہ روی میں رکھیں، مڈ وے میں رکھیں، اور چیزوں کو ایکسٹریم ہونے سے بچائیں. اس کے بعد آپ کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جوائنٹ اکاؤنٹس میں کوئی، میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا، جوائنٹ اکاؤنٹ جہاں بھی آپ کے جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہاں پر کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی لاس ہو جائے، اس کی ذمہ داری آپ پر پڑ جائے. لہٰذا جہاں پر بھی جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، ان میں حد سے زیادہ کیئرفل رہیے گا. پھر آپ کا جو اس ہفتے جو موسٹ ایکٹیویٹی ہے نا وہ ہو رہی ہے ان جگہ، ان پوزیشنز پر جن کا تعلق آپ کے کریئر سے ہے، کام سے ہے، اور گھر سے باہر کی دنیا سے. گھر سے باہر جب آپ نکلتے ہیں، جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، تو اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پہ زیادہ مہربان ہو جائیں، کسی پہ زیادہ غصے ہو جائیں. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا انڈر چیک آپ نے خود رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ اس ہفتے ہر قدم پر آپ کو نا آڈ، آپ کو ریسٹرکشنز، آپ کو ہرڈلز محسوس ہوں گے. اور یہ چیزیں زیادہ جو آپ فیل کر رہے ہوں گے، یہ آپ کے محسوس کر رہے ہیں، آپ فیل کر رہے ہیں. پروبیبلی پرابلمز ہیں، ہرڈلز ہیں، مگر وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے زیادہ آپ محسوس کر رہے ہیں. اور یہ ہفتہ جو ہے، یہ جو ہفتہ ویک از آل اباؤٹ، جسے ہم کہتے ہیں، لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ کمیونیکیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، کولیبریشن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. لہٰذا اس کی جو اہمیت ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے رویے کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا جو یہ ہفتہ ہے، اس میں آپ کی کوئی بہت بڑی خواہش پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ جو لکیسٹ ڈے ہے سال میں، ہر سال میں ایک لاکی ڈے ہوتا ہے جہاں پر جوپیٹر اور سن کا کنجنکشن ہوتا ہے. تو اس سال 24 تاریخ کو یہ کنجنکشن ہے، 24 جون کو، اور یہ ہو رہا ہے آپ کے 11ویں گھر میں. سن جو ہے یہ کنجنکٹ ہو رہا ہے جوپیٹر کے ساتھ، اور 11واں گھر ہوتا ہے بیت الامید، اس کو ہم کہتے ہیں، ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز، اور اس کے ساتھ دوستوں کا گھر. سو دوستوں کے حوالے سے، کولیبریشنز کے حوالے سے، کمیونیکیشنز کے حوالے سے، تمام معاملات جن کا تعلق 11ویں گھر سے ہے، وہ آپ کی زندگی میں اہم رہنے والے ہیں، یا پھر آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر آپ کا جو رولر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا. سو 12ویں گھر میں آپ کا رولر کا ہونا، اور وہ بھی 12واں گھر چونکہ لیو ہے، لہذا اپنے اینگر سے، غصے سے بچنا ہے، کیونکہ غصہ تھوڑا سا آپ کو کچھ زیادہ آ رہا ہے. کوشش کریں کہ آپ کی جو اولڈ انسیکیورٹیز ہیں، پرانے خوف ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں، ان کے اندر بہت ساری اولڈ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دل میں جمع کیا ہوا ہوتا ہے، پرانی باتیں بہت ساری ان کے دل میں ہوتی. سو وہ ابھر کر کوئی پرانا ڈپریشن، کوئی پرانی بیماری، کوئی پرانی انسیکیورٹی، کوئی فیئر، کوئی فوبیا سامنے آ سکتا ہے. کوشش کریں کہ آپ جو ماضی کا ڈھکن ہے اس کو بند ہی رکھیں، ماضی آڈز، اس کو نوسٹالجیا، اس سے پوری بچنے کی آپ کوشش کیجیے. پھر ایسے ہے کہ آپ کا جو آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، یا آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، وہ آپ کو بلا وجہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں. ہوتا ہے نا بعض دفعہ لوگ جان بوجھ کر آپ کا امتحان لینے لگ جاتے ہیں کہ آپ میں کتنی اسٹرینتھ ہے، کتنی پاور ہے. سو اس امتحان کا بھی لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو سامنا ہوگا، جب لوگ خام خواہ آپ کی اسٹرینتھ کو ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے مد مقابل جو بھی آپ آئے گا اس ہفتے، آپ میں یونیورس کی انرجی شامل ہے. سو آپ کامیاب رہیں گے. کوئی جنگ ہے، چیلنج ہے، جو بھی چیز اس ہفتے آپ کے سامنے آنے والی ہے، اس میں آپ
کامیاب رہنے والے ہیں. آپ کی جو نیگیٹو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے تمام ویلیوبلس کو جو آپ کی موویبل چیزیں ہوتی ہیں, اہم پیسے ہو گئے یا ویلیوبلس ہو گئے, ان کو بچانے کی کوشش کیجیے, کیونکہ چور اور چوری آپ کے ارد گرد موجود ہے. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں کوئی نئی شائن دکھائی دیتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی نئی پریزنس ہو, کوئی نیا پلانٹ آپ کے آربٹ میں آیا ہو, یا جو پرانے آپ کے ریلیشنز ہیں وہ ان میں کوئی پرابلمز ہو تو وہ ٹھیک ہو رہی ہوں. بیکاز اے نیو لائٹ, آئی سی اے نیو لائٹ ان یور لو ہاؤس. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے یہ بن رہا ہے, یہ جو ہوتا ہے گرین اونیکس, گرین کلر کا اونیکس. ویسے بھی آپ کا 2-3 ہفتے سے گرین اونیکس ہی آتا ہے, سو اب ایک گرین اونیکس لے لیجیے, آرام سے بازار سے مل جاتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو گرین آپ کو سوٹ کرتا ہے ورگوز کو, وہ لش گرین ہوتا ہے, لش گرین. آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم ہے ڈریگن. یہ میرے پیچھے ایک ڈریگن پڑا ہوا ہے گولڈن کلر کا. سو ڈریگن کا امیج آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کندھا میسر نہیں ہوتا, لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین میسر ہوتی ہے. ہر وقت آپ اپنا دکھ رب سے بانٹ سکتے ہیں, وہ آپ کے بہت قریب